اس بجٹ میں ہمیں کہا گیا کہ ریلیف دیا جائے گا. ریلیف تو کوئی کہیں نظر نہیں آتا. آپ کسی طبقے کو دیکھ لیں تو ریلیف وہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا. حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اپنے اخراجات میں کمی کرتی، لیکن آپ کو کسی مد میں بھی حکومت کے اخراجات میں کمی نظر نہیں آتی، بلکہ جتنی حکومت کے اخراجات میں اس حکومت اور خاص طور پر بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. وزراء کی تنخواہ میں 188% کا اضافہ ہوا ہے. 188%. ایم این اے ایم پی ایس نے اپنی تنخواہیں 400% تک بڑھوا لی ہیں. اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے اور سینٹ کے چیئرمین صاحب نے بھی اپنی تنخواہ میں بے پناہ اضافہ کروا لیا. اور یہ تمام اضافے بیک ڈیٹڈ ہے، یعنی میرا خیال ہے کہ شاید 1 جنوری سے ان کا اطلاق ہوگا. یہ ایک رویہ ہے، یہ ایک سوچ ہے جو آپ کے سامنے آتی ہے کہ کیا وہ لوگ جن کو عوام نے ذمہ داری دی تھی، حالانکہ یہ بھی تعین نہیں ہوا کہ ذمہ داری دی تھی یا نہیں دی تھی، بہرحال ان کرسی پر وہ بیٹھے ہیں، تو کیا ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ لوگ تو غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. پاورٹی کے اندر جو ہے آدھا پاکستان تقریباً پاورٹی کی سطح پہ پہنچ گیا ہے. 4 کروڑ لوگ ایکسٹریم پاورٹی پر ہیں، لیکن ہمارے جو حکمران طبقہ ہے وہ صرف اپنی تنخواہیں بڑھانے میں مصروف ہے. میں 1988 سے قومی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں. میرے خیال 1988 سے 2018 تک میرے خیال مجموعی طور پر میرا خیال ہے کوئی 20 یا 25% تنخواہ میں اضافہ ہوا تھا، لیکن یہاں پر یکمشت سینکڑوں فیصد اضافہ کیا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، لیکن سوچ دیوالیہ ہو چکی ہے. یہ حکمرانوں کی سوچ جو آج ہے، جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کیا وہ ملک کے معاملات حل کر سکیں گے؟ جن کو عوام کا احساس نہیں ہے لیکن اپنی جیب کا احساس ضرور ہے کہ اپنی تنخواہیں بھی بڑھا لیں، اپنی مراد بھی بڑھا لیں. اگر افراط زر کے مطابق بڑھا دیں تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن آپ نے جس حد پہ بڑھائی ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ہم سب باتیں تو بہت کرتے ہیں غریب کی، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو یہ سب باتیں ہم بھول جاتے ہیں. حکومت کا کام تھا اپنے اخراجات میں کمی کرتی، وہ بھی افراط زر سے بہت زیادہ بڑھا دیے. لیکن جو غریب کے لیے، جو عام آدمی کے لیے جو سب سے زیادہ پروٹین کا ذریعہ ہوتا ہے، کہ ملک میں چکن جو مرغی کھائی جاتی ہے اس پر بھی 10 روپے فی چوزا ٹیکس لگا دیا گیا. اور یہ ایف ای ڈی کی مدد، یہ ایف ای ڈی میں ایکسائز ڈیوٹی کے اندر اضافہ کر کے یہ پیسے حکومت کلیکٹ کرے گی. مجھے نہیں پتا کتنے ارب چوزے ملک میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن کیا اتنے ہی پیسے حکومت اپنے اخراجات سے کم کر کے بجٹ کا ڈیفیسٹ پورا نہیں کر سکتی تھی؟ کہ آپ نے عام آدمی کے لیے جو چوزا ہے اس کو بھی نہیں بخشا، اس پر بھی آپ کو 10 روپے لگا کر خوشی محسوس ہوئی. کیا وزراء اپنی تنخواہ میں تھوڑی اضافے میں کمی نہیں کر سکتے تھے؟ قومی اسمبلی کے ممبران نہیں کر سکتے تھے کہ وہ یہ 10 روپے آپ کو چوزے پر نہ لگانے پڑتے؟ حکومت کی کارکردگی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی،
یہ شوگر کا شوق ہر حکومت کو ہوتا ہے، چینی کا شوق جو رکھتے ہیں ملک کے اندر، جو چینی کے کارخانے وہ اکثریت جو ہے ان کے مالکان کا سیاست سے براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق ہے، تو ہر حکومت کو چینی کے اندر مداخلت کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں چینی شاید 45 روپے یا 50 روپے سے 100 روپے سے اوپر چلی گئی تھی، وہ بھی ایکسپورٹ کی وجہ سے ایکسپورٹ کی اجازت دی، ملک میں شارٹیج ہو گئی، چینی کی قیمت بڑھ گئی، لیکن ایکسپورٹ اس کے بعد بھی جاری رہی۔ ہم نے اس کے خلاف اس وقت بھی آواز اٹھائی۔ آج حالت یہ ہے کہ 7.5 لاکھ ٹن ہم نے چینی ایکسپورٹ کی، اور آپ نے ٹیکس کی شرح 10 سے بڑھا کر 15% کر دی۔ یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں، ملک کے حالات کے ہاتھوں تنگ ہیں، لیکن آپ بجائے اس کے کہ اپنے اخراجات میں کمی کرتے، لوگوں کو دکھاتے کہ ہم ذمہ دار حکومت ہیں، ہم اپنے اخراجات میں کمی کر کر لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، ان پہ اضافی بوجھ نہیں ڈال رہے۔ ریلیف دینا تو پاکستان میں ایک ناممکن سی بات بن گئی ہے، کیونکہ حکومت جب اپنے اخراجات پہ کنٹرول نہیں کر سکتی، ان میں کمی کے بجائے اضافہ کرتی ہے، تو ریلیف یہی دے سکتے ہیں کہ اضافی بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ اس میں بھی حکومت ناکام رہی۔ اب ہمیں ضرورت کس بات کی تھی؟ ملک کی آج ضرورت کیا ہے؟ آپ کو جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو مکمل طور پہ بدلنا پڑے گا۔ جو آج ہمارا ٹیکس ہے، یہ وقت نے ثابت کر دی ہے، اس بجٹ نے بھی ثابت کر دی ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس ملک میں سارے لوگ ٹیکس نہ دیتے ہوں، شاید 15-20 لاکھ لوگ ہی ٹیکس ادا کرتے ہیں جو سیلریڈ کلاس ہے، تو ان پہ اگر آپ ٹیکس جو ہے وہ 40% تک کر دیں گے، اور جو سیلف امپلائڈ ہے اس کی 50% تک لے جائیں گے، یہ ٹیکس تو کبھی ادا نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ چوری کریں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت سیلریڈ کلاس تقریباً 600 ارب روپیہ ٹیکس ادا کرے گی۔ یہ پتہ کر لیں کہ آج سے 10 سال پہلے یہ رقم کتنی تھی، یہ شاید 100 ارب سے بھی کم تھی۔ یہ اضافی بوجھ بھی اس ملک کی سیلریڈ کلاس پر ڈالا گیا۔ تاجر دوست اسکیم شروع ہوئی، 53 ارب کا ٹارگٹ تھا، 40 لاکھ کی رقم آئی۔ کیا یہ نظام کی ناکامی نہیں ہے؟ آپ نے کچھ کوشش کی کہ نظام کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ آپ نے کوئی کوشش کی کہ ٹیکس کے ریفارم کیے جائیں، گورننس کے ریفارم کیے جائیں؟ یہ ٹیکس کا نظام خود نہیں بدلا جائے گا جب تک آپ ملک کے معاملات کو نہیں بدلیں گے۔ جس طرح حکومت چلتی ہے، جو حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، جو حکومت کے اخراجات ہیں، آپ اس کے اندر ایک مکمل اصلاحات نہیں کریں گے، آپ کی معیشت اسی طرح چوزوں پر ٹیکس لگا کر اور پینشنر پر ٹیکس لگا کر یہ آپ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے باوجود بھی ہمارا قرضہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ملک میں روزگار کی، تو جہاں پر 61% یا 62% ٹیکسیشن کمپنیوں پہ آ جائے گی، تو پھر وہ کمپنیاں کہاں سے گرو کریں گی؟ اگر ان کے آمدن کا 60% جو ہے وہ حکومت دے جائے گی اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، تو پھر
روزگار کہاں سے مہیا ہوگا؟ پھر گروتھ کہاں سے آئے گی؟ آپ کے یہاں قریب بہت سے دوسرے ممالک ہیں، کیا وہ 60% ٹیکس لے رہے ہیں کمپنیوں سے؟ میرا تعلق کمپنی کے مالکان سے نہیں ہے، میرا تعلق روزگار سے ہے، ملک کے اندر روزگار کے مواقع سے، ملک کے اندر گروتھ سے ہے۔ جب حکومت اپنے اخراجات کے لیے سارا پیسہ مارکیٹ سے اٹھا لیتی ہے، آمدن کا بڑا حصہ لے لیتی ہے، تو پھر نہ انڈسٹری گرو کرے گی، نہ روزگار کے مواقع لوگوں کو ملیں گے۔ ہمیں آج ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرا اپنے جو اخراجات ہیں ان کی طرف نظر دوڑائیں۔ آپ پی ایس ڈی پی کو دیکھیں، 3800 ارب روپیہ ملک میں ڈیولپمنٹ کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر کرپشن کتنی ہے آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے اندر ایک سال تو یہ ایم این اے ایم پی اے کی جو سکیمز ہیں جو ایک حد سے بڑھ گئی ہیں، کیونکہ اب کوشش یہ ہے کہ ان سکیمز کے ذریعے ووٹ حاصل کیا جائے۔ ہمیشہ یہ کوشش رہی، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ماضی میں یہ رقم بہت تھوڑی ہوا کرتی تھی، اب یہ بات ہزاروں ارب تک جا پہنچی ہے۔ جو دوسرا پہلو ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کا ہم نے کیا کرنا ہے، 18ویں ترمیم میں جو پروٹیکشن دی گئی ہے، یہ بھی ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ آج وفاق غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور صوبے امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں بغیر کچھ کام کیے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ وفاق اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے صوبے پیسے ضائع کر دیتے ہیں الٹی سیدھی اسکیموں میں یا سیاست چلانے کے لیے یا ووٹیں خریدنے کے لیے، اور وفاق جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو سود ہے وہ تقریباً ہماری دفاع سے دگنے سے بھی زیادہ ہے۔